آپ کے سامنے علم نجوم کے بارے میں کچھ شرعی احکام بتائے جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات فرمائی ہے کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو 3 مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ نمبر 1 آسمان کی زیب و زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، نمبر 2 شیاطین کو مارنے کے لیے، اور نمبر 3 ہے بر و بحر میں راستے معلوم کرنے کے لیے۔ جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور مطلب لیتا ہے تو وہ خطا کار ہے، اس نے اپنا حصہ شرعی ضائع کر دیا اور خود کو اس تکلف میں ڈال دیا کہ جس کا اسے کوئی علم نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کوئی بات اس کے سر پہ نہ کھڑے ہونا، ورنہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آنکھیں اور کان اور دل جو کچھ بھی آپ سوچ کے دیکھ کر اپنی طرف سے جس کا علم نہیں آپ کہتے ہیں، سب پوچھے جائیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمانی سیاروں کی رفتار سے زمین کے حادثات اور واقعات کی کھوج لگانا تنجیم کہلاتا ہے، نجومی اسی کو کہتے ہیں۔ اور علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ علم نجوم جس کی کتاب و سنت میں ممانعت آئی ہے وہ یہ ہے کہ نجومیوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ آنے والے فلاں دن یا فلاں مہینے میں یا فلاں حادثہ رونما ہوگا، یا اس قسم کے ہوا چلے گی، یا فلاں وقت بارش ہوگی، یا فلاں چیز مہنگی ہو جائے گی فلاں ستارے کے نکلنے کی وجہ سے، یا فلاں چیز میں سستی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی پیشن گوئی سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ فلاں ستارہ جب فلاں برج میں داخل ہوتا ہے، یا فلاں ستارے جب جمع یا الگ الگ ہو جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے زمین میں اس قسم کے انقلابات اور تغیرات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ نجومیوں کا یہ دعویٰ حقیقت میں علم غیب کا دعویٰ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ کے علاوہ علم غیب کوئی نہیں جانتا۔ لا يعلمها الا هو، غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ستاروں میں اللہ رب العالمین نے 3 فائدے رکھے ہیں۔ نمبر 1 آسمان کی زیب و زینت، نمبر 2 مسافروں کے لیے نشان راہ، اور نمبر 3 شیاطین کے لیے شعلوں کو برسانے کا کام دیتے ہیں۔ جو شخص ان کے علاوہ کچھ اور سمجھے تو اس نے اپنی رائے سے کام لیا جس میں وہ خطا کار ہے، اور اپنا دینی حصہ شریعت میں اس نے ضائع کر بیٹھا اور بلا تکلف سے کام لیا۔ اور بعض جاہل جو اللہ کے اوامر کو نہیں جانتے، انہوں نے ان ستاروں کے متعلق کاہنوں کی سی نئی باتیں بنائیں، جیسے یہ کہ جو شخص ان ستاروں کی گردش میں شادی کرے گا اس کا سفر یوں ختم ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ کوئی بھی ستارہ ہو، اس میں سرخ بھی ہوتا ہے اور سیاہ بھی، لمبے اور چھوٹے بھی، خوبصورت اور بدصورت بھی۔ ان ستاروں اور 4 پائیوں اور پرندوں کو علم غیب کی چیز کا علم کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم ہوتا تو اس کے سب سے زیادہ حقدار حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور ہر چیز کے نام بتائے تھے۔ غور فرمائیے، تابعین کرام کے دور میں جو منکرات اور بدعات پیدا ہو گئی تھی ان کی تردید کس انداز سے امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی امام قتادہ نے فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب نے تردید کا حق ادا کر دیا ہے۔ اہل بدعت مبتدعین کی بےہودگیاں ہر زمانے میں اور خصوصاً تابعین کے بعد سے لے کر آج تک بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ نت نئے قسم کے بدعتیں موجود ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ بعض مقامات میں کم ہیں، بعض مقامات میں زیادہ۔ جو اللہ کا بندہ لوگوں کو ان سے روکتا ہے اور صحیح راستے کی نشاندہی کرتا ہے، اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مارنے بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ایک اور مقام پر یوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے زمین میں راستے بتانے والی علامتیں رکھ دی ہیں اور ستاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں، نجوم یعنی ستاروں سے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نظر اثر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ستارے آسمان دنیا میں ہیں، جیسا کہ ابن مردوی نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دھوئیں سے پیدا کیا اور اس میں سورج اور چاند کو روشن کیا اور اسے ستاروں سے مزین فرمایا، جس سے شیاطین کو شعلے برسائے جاتے ہیں اور شیاطین سے آسمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یعنی ان ستاروں سے سمندروں اور جنگلوں میں مشرق و مغرب اور جنوب و شمال کی جہت کا پتہ لوگ لگاتے ہیں، جس سے مسافر اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات کبریا ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو، یعنی ان سے اپنی منزل مقصود کا تعین کر لینا ان کے لیے آسان کر دیا۔ اس آیت سے یہ ہرگز معلوم نہیں ہوتا کہ تم غیب کی باتیں معلوم کر لیتے ہو، جیسا کہ نجومیوں کا دعویٰ ہوتا ہے۔ اس کی تردید اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ نجومیوں کے اس قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسا کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو 3 فوائد اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان کے علاوہ کوئی شخص اور مطلب نکالے گا وہ خطا کار ہوگا اور خیر کثیر سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایسے کام میں مشغول اور مصروف کر لیا جو سراسر نقصان دہ ہے اور فائدے سے اکثر خالی ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ چلا۔ اور اس سے ایک سوال یہ ہے کہ نجومیوں کے بعض باتیں درست ثابت ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نجومیوں کے بعض باتوں کی حیثیت وہی ہے جو کاہنوں کی ہے، ایک بات درست کہتے ہیں اور 100 جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کی درست بات کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ بر بنائے علم درست ہیں، یعنی ان کے تمام جو باتیں وہ کہتے ہیں ان کا کوئی خاص اس سلسلے میں علم غیب جاننے کا کوئی راستہ ہے، بلکہ آزمائش اور فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے جو بھی ان کے پاس جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت کا فرماتے ہیں، ترجمہ یہ ہے، اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اس نے زمین میں راستے بنانے والی علامتیں رکھ دیں، یعنی ستاروں کو پیدا فرمایا۔ اور اس کے متعلق فرماتے ہیں، علامات کا لفظ پہلے کلام پر معطوف ہے، وہ کلام جس کو زمین کے متعلق بیان کیا ہے، پھر زیادہ وضاحت کی اور آسمان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے الگ سے فرمایا، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یعنی وہ ستاروں سے راستے تلاش کر لیتے ہیں۔ علم نجوم اور نجومیوں کی تردید اور ان کے بطلان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات موجود ہیں، جیسے کہ جو شخص علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھ لیتا ہے تو گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، چنانچہ جتنا زیادہ علم نجوم سیکھ لے گا اتنا ہی بڑا جادوگر بنے گا۔ سنن ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس طرح رجا ابن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت سے مندرجہ ذیل امور کے بارے میں شدید خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ نمبر 1، نجوم کی تصدیق کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ نمبر 2، قضاء و قدر کی تکذیب کرنے والے پیدا ہوں گے۔ نمبر 3، حکام اور ائمہ کے ظلم سے جو آنے والے وقت میں لوگ حکام اور ائمہ جو قوم کے لیڈر گورنر آئیں گے وہ ظلم و ستم کریں گے۔ حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں سے بڑا خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ نمبر 1، حکام اور
جو ذمہ دار حاکم ائمہ کا ظلم و ستم لوگوں پر زیادہ ہوگا آنے والے وقت میں۔ نمبر 2، نجوم پر ایمان، لوگ ستاروں پر ایمان لائیں گے کہ فلاں ستارے سے فلاں چیز ہوتی ہے، جیسے کہ آج کل کہتے ہیں بھی آپ یہ ہفتے میں آپ کے نام سے یہ نکالے گا، بولے گا تمہارے اس لیے اس ہفتے میں آپ کے لیے کام درست نہیں، یہ مہینے میں آپ کا کام درست نہیں ہے، اس کے نام کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 ہے قضاء اور قدر، یعنی تقدیر کا انکار کریں گے، تقدیر کو جھٹلائیں گے۔ اس کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے اور علامہ سیوطی نے حدیث کو حسن کہا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے بعد میں امت کے بارے میں 2 چیزیں خطرہ کر رہی ہیں۔ نمبر 1، لوگ قضاء و قدر یعنی تقدیر کا انکار کریں گے، جھٹلائیں گے، اور نمبر دو یہ ہے کہ علم نجوم پر ایمان لے آئیں گے اور علم نجومیوں کے پاس جائیں گے۔ تو یہ حدیث مسند ابو یعلا میں اور کامل ابن عدی کے اندر موجود ہے، اور اس طرح سے علم نجوم کی تردید میں متعدد احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ ان سے محفوظ رہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدی ارشادات ایک مسلمان کے لیے کافی اور وافی ہیں کہ آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ علم نجوم، یہ جو دنیا میں ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی آدمی کہتا کہ جی یہ تاریخ آپ کے لیے اچھی ہے، تاریخ اچھی نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ یہ ہفتہ آپ کام کر سکتے ہیں، یہ ہفتہ آپ شادی کر سکتے ہیں، یا یہ ہفتے میں آپ بلڈنگ کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، یا نوکری پر جا سکتے ہیں، فلاں شہر میں جا سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی اس طرح سے تاریخ نکال کے بتائے جاتے ہیں، وہ ہندوؤں کے جیسے کہ وہ اپنے ہر چیز کے لیے مہرت نکالتے ہیں، ویسے ہی مسلمانوں میں علم نجوم کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ علم نجوم جس سے تجربہ اور مشاہدے کے بعد زوال شمس اور جہت قبلہ وغیرہ معلوم کیے جاتے ہیں، اس کا حاصل کرنا شریعت میں ممنوع نہیں ہے، کیونکہ یہ اس سے زیادہ نہیں کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جب تک سایہ کم ہوتا ہے تو سورج مشرقی کنارے سے وسط آسمان کی طرف بڑھتا جائے گا، اور جب یہ سایہ زیادہ ہونے لگے گا تو وسط آسمان سے سورج مغرب کے کنارے کی طرف گرنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ ایک صحیح علم ہے جس کا ادراک مشاہدے سے ہوتا ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اس فن کے جاننے والوں نے ایسے آلات ایجاد کر لیے ہیں جن کی وجہ سے آدمی سورج کی رفتار کا ہر وقت معائنہ کرنے کا محتاج نہیں رہا، مثلا گھڑیاں وغیرہ۔ اور جو ستاروں سے جہت قبلہ پر استدلال کیا جاتا ہے تو وہ ایسے ستارے ہیں جن کے مطالعے سے ایسے اہل علم ائمہ نے قوانین وضع کیے ہیں جن کے دینی شغف اور معرفت اسلام میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم ان کے اس معاملے میں سچا سمجھتے ہیں۔ مثلا کبھی ان ستاروں کو کعبے میں کھڑے ہو کر مشاہدہ کیا، اور کبھی کعبے سے باہر، تو ان کا ادراک ایک مشاہدے کی خبر ہے جو اطلاع دیتے ہیں، اور ہمارا ادراک یہ ہے کہ ہم ان کی خبر کو، ان کی اطلاع دی ہوئی باتوں کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ دینی لحاظ سے ہمارے نزدیک مشکوک نہیں ہیں، اور نہ وہ اپنی معرفت میں کوتاہی کرنے والے ہیں۔ علامہ ابن المنذر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ چاند کی منزلوں کا علم سیکھنے کے معیوب نہیں سمجھتے تھے، یعنی چاند کے منازل کا علم حاصل کرنا برا نہیں ہے۔ علامہ ابن منذر نے ابراہیم نقائی کا یہ قول بھی درست روایت کیا ہے کہ ان کے نزدیک وہ علم نجوم جس سے بر و بحر وغیرہ میں راستے اور دیگر ضروری چیزوں کا پتہ چل سکے وہ ممنوع نہیں ہیں۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اور مازون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ علم نجوم جس سے انسان اپنا سفر صحیح طور پر جاری رکھ سکے یا جس سے جہت قبلہ یا راستہ معلوم ہو سکے، جائز اور مباح ہے، لیکن وہ علم نجوم جس سے ایک دوسرے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا اور اس سے بیماری پیدا ہوگی، فلاں تاریخ میں ایسا ہوگا، فلاں تاریخ میں ایسا حادثہ ہوگا، یہ تمام چیزیں حرام اور باطل ہیں۔ جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہندوستان میں کچھ مسلمان سائنسدان یا ایک علم نجوم کا علم کی وجہ سے انہوں نے یہ بتایا کہ دنیا اتنے سال کے بعد میں ختم ہو جائے گی،
قیامت آئے گی، اس طرح کی جو باتیں بتاتے ہیں یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اور اکثر علم نجوم سے جو باتیں بتائی جاتی ہیں اس میں اعتقاد کا بڑا دخل ہوتا ہے، آدمی کا عقیدہ برباد ہو جاتا ہے، وہ بڑے شرک کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ کسی کی زندگی، کسی کی موت، کسی کی بیماری کے بارے میں بتانا اور اس پر آدمی یقین کر لینا شرک اکبر ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی کے اندر ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 11 میں فرمایا۔ اور اسی طرح سے یہ دعویٰ علم غیب کا جو لوگ کرتے ہیں کہ نجوم کی حرکات یعنی افلاک کے حرکات سے، اس کے بدلنے سے کہ بیماریاں پیدا ہوں گی اور اس طرح کی باتیں کہ بھئی حالات میں یہ ہوگا، مہنگائی بڑھے گی، مال بڑھے گا اور فلاں چیز ہوگی، تو یہ بھی شرک اکبر ہے۔ اللہ نے فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان میں جو لوگ ہیں، زمین میں جو لوگ ہیں، سارے کے سارے علم غیب کو جاننے والے نہیں ہیں سوائے اللہ عز و جل کے۔ سورہ نمل آیت نمبر 65۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی جیسا کہ حادثات کا سبب یعنی خیر اور شر کے بنانے کا یہ نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ خیر و شر تو اللہ عز و جل کا پیدا کرنے والا ہے، مدبر کائنات وہی ہے، لیکن یہ کہ حادثات میں جو تھوڑا بہت یہ کہتا ہے کہ فلاں تاریخ میں پیدا ہونا یہ اس کے لیے اس کا نصیب اچھا نہیں ہے، اور فلاں تاریخ میں پیدا ہونے والا زیادہ مال و دولت کو کمائے گا، اس طرح کی بات کہنا جو کہ کلی طور پر